موقف ہے غیر مقلدین کا۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ید، عین، ساقن وغیرہ کے حقیقی معنی مراد ہیں۔ ایک حوالہ مندی عقیدہ مسلم، یہ محمد یحییٰ گوندلوی صاحب کی کتاب ہے عقیدہ مسلم۔ تو ان کا قول یہ ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، وجہ ان کا معنی چہرہ ہے، عین ان کا معنی آنکھ ہے۔ آگے جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو مخلوق کی صفتیں ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب آپ کو میں بار کہتی ہوں، بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہاتھ ہے کہ مائل کو بشانی، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، نہ متقدمین کے نہ متاخرین کے، غیر مقلدین کے۔ اور کتنی اہم بات ہے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں خدا نے دست قدرت سے بنایا، یہ اصل مسلک اگر درجہ یقین میں ہو تو پھر کس کا ہے؟ معتزلہ کا، اور درجہ گمان میں ہو تو پھر معتزلہ، پھر متاخرین کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ید کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ عین کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ خدا کی صفت ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ید، عین، وجہ ان کے حقیقی معنی مراد ہیں، اور بچنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی شان کے لائق۔ خدا کا ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان ہے، خدا کا چہرہ ہے جیسے اللہ کی شان ہے، خدا کی آنکھ ہے جیسے اللہ کی شان ہے، وہ یوں کہتے ہیں۔ اب ہمارے موقف پہ دلائل سنیں اور کہ ہمارا موقف کتنا مضبوط ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کا معنی الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد، تفسیر مدارک۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کا ہر کوئی محتاج ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج، اللہ بولتے ہیں لیکن بولنے کے لیے زبان کے محتاج نہیں، اللہ پکڑتے ہیں لیکن پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جب اللہ کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں تو آپ کو ید، عین، وجہ اللہ کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھ اسے چاہیے نا جو پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج ہو، آنکھ اسے چاہیے جو دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہو، زبان اسے چاہیے جو بولنے میں زبان کا محتاج ہو۔ تو جب اللہ کی ذات کسی کے محتاج ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو جسم اور اعضائے جسم کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ دنیا میں موجود ہیں لیکن موجود ہونے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہیں، تو اللہ تو جسم کا محتاج ہی نہیں ہے، تو جسم ثابت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اعضاء کے محتاج ہی نہیں، تو اعضاء ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اعضاء اور اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ الصمد ہیں، وہ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں۔ نمبر 2، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ متشابہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر 2، معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد۔ اب بات سمجھنا، اگر غیر مقلدین کی بات کو مان لیا جائے تو پھر متشابہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یدن، اس کا لغوی معنی ہمیں معلوم ہے، ہاتھ ہے، اور یہاں ید سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ۔ تو لغوی معنی بھی معلوم ہے، شرعی معنی بھی معلوم ہے، اور معلوم کیا نہیں ہے؟ کیفیت، کہ ہاتھ کیسا ہے یہ نہیں پتہ۔ تو متشابہ کی 3ری قسم نکل آئی، معلوم المعنی اللغوی، معلوم المراد شرعی، مجہول الکیفیت، اور اس کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کا دنیا میں، جسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں متشابہ کی 3 قسمیں ماننا باطل ہے، اور مستلزم باطل بھی باطل ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں کیوں آئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ید اور وجہ کا حقیقی معنی مان لی ہے۔ اگر حقیقی معنی نہ مانے تو پھر 3 قسمیں ثابت نہیں ہو سکتی۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ متشابہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، معلوم المعنی یعنی لغوی، اور معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ نمبر 2، غیر معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد۔ اگر ہم کہیں یدن کا معنی ہاتھ، عین کا معنی آنکھ، وجہ کا معنی چہرہ، ساق کا معنی پنڈلی، اگر حقیقی معنی مراد لیں پھر متشابہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ لغوی معنی بھی معلوم ہے کہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یہ شرعی معنی بھی معلوم ہے یا مراد ہاتھ ہے، اور کیا معلوم نہیں ہے؟ کیفیت معلوم نہیں ہے۔ تو پھر 3 قسمیں ہو جائیں گی، اور تیسری قسم ہوگی معلوم المعنی، معلوم المراد، غیر معلوم الکیفیت، مجہول الکیفیت، اور دنیا میں 3 قسموں کا کوئی بھی قائل نہیں۔ نمبر 3، ایک ہے جنس اور ایک ہے نوع۔ ایک ہے جنس اور ایک ہے نوع۔ جنس کسے کہتے ہیں؟
هو کلی مقول علی مختلف الحقائق، اور یہ جنس ہے۔ تو جنس ایک ایسی کلی ہے کہ جس کے تحت مختلف الحقائق کلیاں ہوتی ہیں، یہ جنس ہے جس کے تحت کئی انواع ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ضابطہ ہے کہ جنس کا وجود نوع کے وجود کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ کوئی نوع ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں جنس کا وجود ہی نہ ہو، نوع بن جائے۔ مثلا حیوان ہے، یہ جنس ہے، اور انسان اس کی ایک نوع ہے، اور گدھا ایک نوع ہے، جانور۔ دیکھو اب ایک ہے حیوان اور ایک ہے انسان۔ انسان وہی ہوگا نا جو حیوان بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا حیوان نہ ہو اور انسان بن جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوان ناطق ہے۔ اب انسان کے اندر حیوان کا ہونا ضروری ہے، اگر حیوان نہیں ہوگا تو انسان بن ہی نہیں سکتا۔ اور گھوڑا حیوان ناحق ہے، ناحق۔ اب کیا ہوا، مثلا یہ گھوڑا اور انسان دونوں حیوانیت میں مشترک ہیں، لیکن تبدیلی کہاں سے ہوتی ہے، انسان ناطق ہوتا ہے اور گھوڑا ناحق ہوتا ہے۔ یہ بولتا ہے وہ ہنہناتا ہے، فرق اتنا پڑ گیا نا، لیکن ہیں تو دونوں حیوان۔ تو نوع کے ضمن میں جنس کے معنی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ نوع کے معنی میں جنس کا معنی متحقق ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم کہتے ہیں ید ایک جنس ہے، ید اللہ، ید الانسان، یہ اس کی نوع ہے۔ ید جنس ہے۔ ید کسے کہتے ہیں کہ جس میں ہتھیلی ہو، 5 انگلیاں ہوں، گوشت ہو، پوست ہو، ہڈی ہو، رگیں ہوں، ناخن ہوں، خون ہو، یہی ہاتھ ہے نا، بات یہی ہاتھ ہے نا۔ اب ہم کہتے ہیں ایک ہے ید، یہ جنس ہے، اور اس کے لیے نوع کیا ہے، ایک ید اللہ اور ایک ید الانسان۔ اور نوع کے ضمن میں جنسی معنی ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد حقیقی ید ہے، تو حقیقی ید میں تو انگلیاں ہوتی ہیں، حقیقی ید میں تو خون ہوتا ہے، حقیقی ید میں تو ہڈیاں ہیں، اس میں تو رگیں ہیں، اس میں تو پورے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو حقیقی ید ہے یہ حادث ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ید ہے اور ید سے مراد کیا ہے، حقیقی، اب معنی کیا ہوگا، ید اللہ خدا کا ہاتھ ہے لیکن حقیقی۔ کما یلیق بشانی تو بعد میں ہے نا، ہاتھ تو یہی ہے نا، ہاتھ تو یہی ہے، اور یہ حادث ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے یدن کا حقیقی معنی ثابت کریں تو اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ حادث نہیں بلکہ اللہ قدیم ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟